بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اپنی کتاب دعا اور تقدیر کی 11 قسطیں پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی 12ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے مزاج اور طبیعت میں ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ مزاج اور طبیعت میں ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے مزاج اور طبیعت میں ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ ایک نرم مزاج ہے تو دوسرا سخت طبیعت کا، یا ایک شریف النفس ہوتا ہے تو دوسرا شیطان صفت۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور اس بات کو بھی بچوں کی قسمت قرار دے دیا جاتا ہے کہ قسمت میں یہ ایسا لکھا تھا، تقدیر اس کی ایسی ہے۔ بادی النظر میں یہ مسئلہ واقعی تقدیر کا لکھا ہی لگتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالق کائنات نے اپنی منشا سے ایک بچے کو گناہگار بنا دیا ہے؟ خالق کائنات نے اپنی مرضی سے ایک بچے کو گناہگار بنا دیا ہے، یا اسے سخت اور جھگڑالو طبیعت کا بنا دیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام عدل کی بنیاد پر رکھا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ کی صفات میں ظلم شامل نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے صفاتی ناموں میں ظالم لفظ شامل ہے۔ توجہ کریں، اللہ کے صفاتی ناموں میں ظالم لفظ شامل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے صفاتی ناموں میں عدل لفظ ضرور شامل ہے۔ عدل، اس ضمن میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بچے سے کیا دشمنی ہے کہ اسے نیک طبیعت نہیں بنایا۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ کی کیا دشمنی ہے، اسے نیک نہیں بنایا، اس نے دوسرے کو بنا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی وضاحت خود قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے۔ دنی اسنا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی ذرہ برابر بھی، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 44۔ اس کے بعد مزید فرمایا، ترجمہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 118 اور ایک اور جگہ فرمایا، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ النحل آیت نمبر 11۔ مزید ملاحظہ فرمائیں، ترجمہ ہے کہ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ الحج آیت نمبر 10۔ مذکورہ بالا آیات الہی پر بنظر غیر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی بھی آدمی پر یا کائنات کی کسی بھی شے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلم اللہ کی صفات میں شامل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل اس کی صفات کا حصہ ہے، چنانچہ کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم یا ناانصافی منسوب کرنا، یعنی کسی معاملے میں اللہ کی طرف ظلم یا ناانصافی منسوب کرنا بذات خود بہت بڑا ظلم ہوگا۔
ہم اوپر جن دو بچوں کے باہمی تضاد کا بیان کر رہے تھے اس کا سبب بھی ہمیں دنیاوی عوامل میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیوں ایسا. دنیاوی عوامل میں اس کا سبب ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کے باعث ایک ہی ماں باپ کی اولاد اور ایک ہی ماحول میں تربیت اور پرورش پانے والے دو بچے آخر متضاد طبیعت اور متضاد ذہن کے مالک کیسے ہو جاتے ہیں. ان کی اصل مادی اور تکوینی وجوہات تو کوئی ان علوم کا ماہر یا علوم افزائش نسل کا ماہر یا روحانیت کے علوم کا ماہر ہی بتا سکتا ہے اصل وجہ تو. لیکن یہاں پر ہم اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور شریعت نے انسانوں کی بہتری کے لیے ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اس کے ہر مرحلے پر اسے غلط طور طریقوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ طریقہ کار اور دعائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں. چنانچہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے مباشرت کے وقت احکام خداوندی اور فطرت کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے نتائج اسی طرح غلط ظاہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مباشرت کے لیے غیر اخلاقی طریقہ کار اختیار کرتا ہے. مباشرت کے لیے غلط وقت کا انتخاب کرتا ہے. وقت بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس معاملے میں. یا پھر مباشرت کے وقت ذہن میں گندے اور شیطانی خیالات موجود ہوں، یا پھر اللہ کا نام لیے بغیر شیطانی سوچ کے ساتھ یہ کام کیا جائے، یا پھر کوئی ایسا غلط طریقہ اختیار کیا جائے جو انسانیت کے سراسر خلاف ہو. انسانیت کے خلاف طریقہ اختیار کیا جائے اس کام میں، جس کے باعث شیطانی عوامل اس کام میں شامل ہو جائیں تو پیدا ہونے والے بچے پر برے اثرات پڑ سکتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس نیک خیالات، نیک حالات، خوشگوار ماحول اور صحیح وقت کے انتخاب کرنے پر سلیم الفطرت اور نیک سیرت بچے پیدا ہو سکتے ہیں. نیز اگر ایسے وقت میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں تو مزید بہتر نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. یہاں پر یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی بچہ پیدائشی طور پر غلط فطرت پر یا پیدائشی طور پر سخت مزاج کوئی بچہ ہے، تب بھی اس کے ذہن میں اچھائی اور برائی کو پرکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے خدا کی طرف سے، اور وہ اپنی مرضی سے نیکی یا بدی کا انتخاب کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی شخص بچپن یا لڑکپن میں بہت شریف النفس ہوتا ہے، لیکن بڑا ہو کر وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ہر قسم کے شیطانی کاموں میں مشغول ہو کر اپنی زندگی اور آخرت خراب کر لیتا ہے. اور کوئی شخص بچپن اور لڑکپن میں بڑا جھگڑالو اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جوانی اور بڑھاپے میں وہ بہت ہی پرہیزگار اور شریف النفس انسان بن جاتا ہے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے ذہن، سوچ، ماحول اور مطالعے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں کسی تقدیر کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر نیکی کے راستے پر یا برائی کے راستے پر نہیں چلاتا. البتہ اگر کوئی شخص سچے دل سے ہدایت کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا مانگنے والے کی دعا قبول فرما کر اسے ہدایت سے فیضیاب کر دیتا ہے. ان گزارشات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات اور ان کا رد عمل جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ تمام عالم مثال کے ہیں. عالمی مثال سے میں بیان کر رہا ہوں، جو کہ کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے ہم نے فرض کر لیا ہے کہ رب العالمین ان واقعات کو
मुस्तकबल के आईने में देख रहा है और उसके मुताबिक ही अपने फैसले और अहकामात सादिर फरमा रहा है, और उन फैसलों के सादिर होने के बाद और तमाम वाक़यात रूनमा होने के बाद उनको किसी फिल्म की सूरत में लौह महफूज पर ज़ब्त कर दिया जाता है। अब आ रहा है लौह महफूज के बारे में तफसील के। लौह महफूज किसे कहते हैं हम आमतौर पर, जिसे लौह महफूज सब लौह महफूज पर ज़ब्त कर दिया जाता है, और फिर इस लौह महफूज पर ज़ब्त होने वाली बोलने वाली और मुतहर्रक वीडियो, लौह महफूज पर ज़ब्त होने वाली बोलने वाली और मुतहर्रक वीडियो या फिल्म को अल्लाह ने तकदीर का नाम दे दिया है। वो वीडियो जो लौह महफूज में महफूज है और चल रही है हर वक्त, वो तकदीर है उसके, जिसके बाद उस फिल्म को दुनिया के पर्दे पर चला दिया गया है। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है, तर्जमा है कि अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है, जिस लिखे हुए को चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है ज़ब्त फरमा देता है, और उसी के पास असल किताब यानी लौह महफूज है। असल किताब फरमाया गया है। सूरह अर्राद आयत 39। हक मजीद इरशाद फरमाया कि तर्जमा है, हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और हमारे पास ऐसी किताब है जो हक़ के साथ बोलती है। ये तवज्जो के काबिल है ये जुमला कुरान करीम का, कि हमारे पास ऐसी किताब है जो हक़ के साथ बोलती है, उनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 62 नंबर आयत। इसके अलावा फरमान खुदाबंदी है और तर्जमा है उसका कि और रोज़े क़यामत हम उसके सामने उसका नामा एमाल निकालेंगे जिसे वो अपने ऊपर खुला हुआ पालेगा, यानी देखेगा उसको चलता फिरता। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 13। मज़कूरा बाला आयात से साफ ज़ाहिर है कि लौह महफूज कोई आम किताबों की तरह से किताब नहीं है, जिस तरह हमें बताया जाता है कि तख्ती है कोई बहुत बड़ी या कोई किताब है। किताब नहीं है, बल्कि ये रोज़ अव्वल से रोज़ आखिर तक मुकम्मल दुनिया का चलता फिरता और बोलता हुआ रिकॉर्ड है। मुकम्मल बोलता हुआ रिकॉर्ड है दुनिया का, हर शख्स का रिकॉर्ड उसके अंदर है, जिसे अल्लाह ताला ने इंतहाई एडवांस और जदीद निज़ाम के तहत बनाया हुआ है। इंतहाई एडवांस निज़ाम के तहत अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है। ये निज़ाम इस कदर जदीद है कि हमारा आज का इंटरनेट सिस्टम भी उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी जदीद नहीं है। ये समझने की बात है। अल्लाह ताला का सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि कोई पुराना सिस्टम है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह का सिस्टम इस कदर जदीद है कि हमारा आज का इंटरनेट सिस्टम भी उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी जदीद नहीं है। ये सिस्टम रब्बुल आलमीन ने दुनिया बनाने से बहुत पहले तरतीब दे दिया था। दुनिया बनाने से बहुत पहले ये सिस्टम बनाया हुआ था। हमारे पास तो आज आया है ये इंटरनेट सिस्टम, और इससे भी आगे ये सिस्टम अल्लाह ताला का। लेकिन कदीम दौर में ये बात लोग समझ नहीं सकते थे। कदीम दौर में ये लोग ये बात समझ नहीं सकते थे, इसलिए उसे किताब की मिसाल देकर समझाया गया है। इस चीज़ को किताब की मिसाल देकर समझाया गया है। और जैसे जैसे मुआशरा साइंसी लिहाज से तरक्की करता चला जाएगा, लोहे महफूज और आलम मिसाल मज़ीद वाज़े होगा और समझ में आता चला जाएगा। मज़ीद आप अभी समझ में आएगा, अभी इतनी तरक्की करेगी साइंस। तकदीर को इस अंदाज से समझने के बायस हमें कायनात के और भी बहुत से असरार और रमूज समझ में आ सकते हैं। और भी बहुत से असरार हमें समझ में आ सकते हैं इस अंदाज से, अगर हम तकदीर को समझें। इसी ज़िम्मन में एक बहुत बड़ा राज जो मज़ीद अच्छी तरह से समझ में आता है, वो है इस्लाम का एक इंतहाई रोशन दरख्शां बाब, वाक़या मेराज। इस वाक़या को हमारे उलमा ने, यानी वाक़या मेराज को हमारे उलमा ने
اپنے وقت کے حساب سے سمجھا ہے، اپنے دور کے حساب سے سمجھا ہے۔ ہم آج کے دور کے حساب سے اس کو سمجھا رہے ہیں، لیکن واقعہ کی روایتی تفسیر کرنے سے جدید علمی حلقوں نے نیز، جب واقعہ کی تفسیر کی علماء نے، تو جدید علمی حلقوں نے اور مستشرقین نے اور پرویزیوں نے اس پر کئی طرح کے سوالات اور اعتراضات اٹھا دیے ہیں، یہ واقعہ معراج پر، جن کے شافی کافی اور جدید نظریات کے مطابق جوابات الحمدللہ ہمارے اس نظریے یعنی مستقبل بینی اور زمان و مکان کے معدوم ہونے والے نظریے سے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہم سمجھا سکتے ہیں اپنے نظریے کی بنیاد پر، یعنی مستقبل بینی اور زمان و مکان کچھ نہیں ہوتا آخرت میں، اور اس نظریے سے اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ ذیل میں ہم واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معترضین کے اعتراضات اور ان کے تسلی بخش جوابات تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ 12ویں قسط ختم کرتے ہیں، اور آئندہ ہم 13ویں قسط پیش کریں گے، اور اس میں تمام انشاءاللہ واقعہ معراج پر اعتراضات اور ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔